حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، من کان لہ مال یبلغہ حج بیت ربہ او تجب علیہ فیہ الزکاة فلم یفعل سأل رجعت عند الموت۔ یہ کنز المال حدیث کی کتاب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس اتنا مال ہو جو حج کر سکے اور حج نہ کرے، یا اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ مرتے وقت دنیا میں واپس آنے کی تمنا کرے گا، اور یہ تمنا جو ہے اس آیت کی طرف اشارہ ہے جو سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 میں ذکر ہے، حتی اذا جاء اجلہم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمانا ہے، حتیٰ کہ جب ان میں، تو اس آیت کی طرف اشارہ یہ ہے، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے، اس وقت کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھ کو دنیا میں واپس کر دیجیے تاکہ میں جس مال و متاع کو چھوڑ آیا ہوں اس میں پھر نیک کام کروں، اور ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اس کی ایک بات ہے جس کو وہ کہے جا رہا ہے، اور ان کے آگے برزخ کا عالم یعنی قبر میں رہنا ہے قیامت تک کے لیے، یعنی بعد مرنے کے بندے کو حسرت ہوگی کہ مجھے جو ہے واپس بھیج دیا جائے تاکہ میں جو ہے زکوٰۃ ادا کراؤں اور حج ادا کراؤں، لیکن یہ ممکن نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ گناہ گاروں کے لیے قبر میں ہلاکت ہے کہ کالے سانپوں سے جو ہے اس کے سروں پر اور پاؤں سے جو ہے ڈسا جائے گا، یعنی اس کو جو ہے وہ کالے سانپ سر پر ڈسیں گے، پاؤں پر ڈسیں گے، یہاں تک کہ ڈستے بیچ کے حصے میں اور سر اور پاؤں والے مل جاتے ہیں۔ یہاں وہ برزخ کا عذاب ہے جس کا اس آیت میں بھی ذکر کیا گیا ہے، در منصور میں منقول ہے یہ۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس شخص کے پاس حج کو جانے کا مال و متاع ہو، سامان ہو، حج نہ کرے، یا اس کے پاس مال ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ مرتے وقت دنیا میں واپس کیے جانے کی درخواست کرے گا۔ کسی شخص نے عرض کیا کہ وہ دنیا میں واپسی کی تمنا کافر کریں گے، یعنی یہ آیت شریف جو ہے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ دنیا میں واپسی کی تمنا نہیں کریں گے۔ تو فرمایا چونکہ اس نے فریضے میں کوتاہی کی، زکوٰۃ بھی فرض ہے، رکن اسلام ہے، اور حج بھی فرض ہے جو کہ رکن اسلام ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی کوتاہی یہ ہے کہ اجتماعی مشترک 4-5 افراد کی جائیداد ماں باپ کی طرف سے ترکے کی صورت میں جب بیچی جاتی ہے تو اس کو نہیں سمجھا جاتا کہ وہ سب کے حق میں حصے میں جو مال آتا ہے اس مال پر زکوٰۃ بھی ہے اور حج بھی ہے، جب وہ کیش کی صورت اختیار کرتا ہے، خصوصاً چاہے وہ کسی ایک فرد واحد، عموماً ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑی نحوست کے بگ باس جو ہے نا، فیملی کے جو بگ برادرز ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے آپ کو غاصب نہ سمجھے، لیکن غاصب اور قابض کے پاس مال ہو کسی کا تو ادائیگی مال کے مالک پر زکوٰۃ کی بھی فرض ہے اور حج بھی اس پر فرض آ جاتا ہے، جو کہ تا موت جو ہے اس سے ساقط نہیں ہوتا یہ فریضہ جب تک کہ وہ ادا نہ کرے۔ اللہ ہمیں ان باتوں پر سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، یہی کامیابی ہے بندے کی۔